روس کے شہر سوچی میں ہونے والے ورلڈ یوتھ فیسٹیول میں دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے ایک یوتھ ڈسکشن فورم منعقد ہوا، جس میں روسی یونیورسٹیز کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ساتھ اسپین، سربیا اور مالدووا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس فورم کا مقصد نئے عالمی نظام کی تشکیل کے تناظر میں تاریخی یادداشت اور امن کے تحفظ اور استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ شاہد گھمن کی رپورٹ۔ روس کے شہر سوچی میں جاری ورلڈ یوتھ فیسٹیول میں دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے ایک یوتھ ڈسکشن فورم منعقد ہوا، جس کا مقصد نئے عالمی نظام کی تشکیل کے تناظر میں تاریخی یادداشت اور امن کے تحفظ اور استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی ریاستوں اور سیاسی اشرافیہ کے ذریعے عالمی تاریخ جعل سازی اور دوبارہ لکھنے کی روک تھام کے لیے متعدد اقدامات اور تجاویز تیار کرنا تھا۔ ڈاکٹر آف اکنامکس ایسوسی ایشن فار فارن پالیسی ریسرچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اے گروموکو، روسی اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف یورپ کے بیلاروسی مطالعہ کے مرکزی سربراہ اور دیگر مقررین نے کہا کہ گلوبلائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن، کثیر سطحی تبدیلی اور بنیادی زندگی کے رہنما خطوط کو مٹانے کے دور میں دوسری عالمی جنگ کی تاریخ یاد کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مزید کہا کہ ورلڈ یوتھ فیسٹیول نے 188 ممالک کے شرکاء کو اکٹھا کیا اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں دوسری ریاستوں کے نمائندوں نے دوسری عالمی جنگ کی تاریخی یادوں کو محفوظ رکھنے اور نازی ازم پر فتح میں سوویت یونین کے کردار بارے میں اپنے تجربے کا اشتراک کیا۔ Конфликт в Африке, как, впрочем, годы Первой мировой войны, проходил в условиях, когда непонятно кто, непонятно что, непонятно зачем сражается на нашей африканской земле, а мы тут, в общем-то, даже и вроде бы и ни при чем. Хотя мы-то ни при чем, но нас постоянно туда втягивают. Война была даже у берегов Австралии. Понятно, что не затронула Австралию, да, но была у берегов Австралии, была там, по-моему, одна, как теперь мы говорим, ДРГ японская, которая высадилась на крайнем севере Австралии, да. В Испании был принят закон о сохранении исторической памяти, да? Это такая очень дискуссионная тема, на самом деле сложная, но именно на примере Испании мы понимаем, что такой закон имеет право на существование, особенно когда до сегодняшнего дня представители одного государства могут говорить, да, я республиканец, да, кто-то занимает немножко другую сторону. И это все чревато последствиями, о которых вы совершенно справедливо сказали. Вот такой раскол, такой водораздел, исторический водораздел, который очень трудно сшить, очень трудно связать. Различных стран мира понимают, что вот это изучение этого исторического прошлого, исторического наследия, оно дает нам возможность предотвратить в будущем подобного рода репетиции. И, к сожалению, в истории мира были не только репетиции, был и сам мировой конфликт. فورم میں دوسری جنگ عظیم میں بچوں پر منفی اثرات کے بارے میں ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ دوسری جنگ عظیم میں کس طرح خوراک کی کمی، جنگی اثرات نے بچوں کی نشوونما اور ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ В сентябре 1943 года в станице Гастагаевской Краснодарского края немецкие оккупанты под страхом расстрела отобрали у родителей 40 детей в возрасте от 8 до 13 лет, якобы для отправки на отдых. Жители пытались отстоять, но, естественно, их никто не слушал, посадили в автомобиль и вынесли для немецкого военного госпиталя. Грузовик приехал в немецкий военный госпиталь. تقریب کے بعد شرکا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ I'm a historian and now we just watched the film about the children who were murdered in Second World War, the Great Patriotic War, and it was a really touching movie. I think all of us, we just was really touching movie. We were almost crying and it was amazing to know this is little history, this is a micro history, and for us it was so important to see this kind of music, of film, because sometimes in Western Europe we don't know these histories, these small histories in about the Great Patriotic War. So for real it was a really
really touching movie. Фильм посвящен одной из трагических страниц истории Великой Отечественной войны, уничтожению воспитанников детского дома в городе Ейске, здесь вот на Кубани. Это одно из многочисленных преступлений нацистов, которые, по последним данным, уничтожили на территории Советского Союза более 300 тысяч детей. Детей уничтожали вместе с родителями в таких вот детских домах, интернатах. फोरम में रूसी यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और तलबा के साथ साथ स्पेन, सर्बिया और मालदोवा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शाहिद गुम्मन, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रूस।